السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ سے ہم یہ سراج اورنگ آبادی کی غزل پڑھ رہے ہیں. تو پچھلی نشست میں 2 شعر پڑھے ہم نے آپ سے. تو جو دوسرا شعر ہے اس پر رانا آصف صاحب کوئی نیا نقطہ سوچ کے آئے, آج تیاری کر کے آئے ہیں. تیاری تو خیر کیا, مطلب کل جو آپ نے اس کو ایک تھیم ہمیں بتایا نا کہ اس کو کریکٹر کے طور پہ سوچیں, اور یہ تو ایک منظر سا مجھے کچھ ایسا محسوس ہوا اس کو پڑھ کے کہ اب اس میں ہے شہ بے خودی. تو بادشاہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ یا تو وہ فتح کرتا ہے کسی چیز کو اور سلطنت کو, تو ایک فاتح کے طور پر وہ بادشاہ بنتا ہے جو کہ کسی سلطنت کو اپنے زیر نگی کر لیتا ہے. تو میرے ذہن میں ایک ایسی تصویر بنی کہ جو یہ بے خودی ہے, یہ وجود پر اس نے حملہ نہیں کیا تھا, یہی وجود کو اس نے اپنے زیر نگی خود نہیں کیا تھا, بلکہ وجود کی جو شکست ہو گئی, جو وہ ختم ہو گیا, جو پچھلے شعر میں ہم نے جس کا کچھ منظر دیکھا تھا, اس کے نتیجے میں جیسے بے خودی کی وجود کی سلطنت پہ خود ہی ایک تاج پوشی ہو گئی, اور وجود کے نے اپنے آپ کو جس طرح فنا کیا تھا, اس کے نتیجے میں جب بے خودی بادشاہ بن گئی تو اس نے اب انعام کے طور پر, جو کہ یہ ایک ایسا فاتح ہے جو شکست تسلیم کرنے والے کو بھی ایک اپرائزل, یہ ایک اٹھان دے رہا ہے یا عروج دے رہا ہے, اور اس نے اس کو ایسی خلت دے دی جس میں اب وہ, جس خلت میں نہ تو عقل کوئی تزئین و آرائش کر سکتی ہے اور نہ پیشن اس کے اندر کوئی مزید اضافہ یا مزید کوئی, کیونکہ اگر پیشن کے طور پہ ہم دیکھیں تو جو خلط یا کسی لباس کی کا پھٹ جانا وہ پیشن کی تزئین و آرائش ہوگی, تو ان دونوں چیزوں سے شاید وہ بلند ہو گیا. تو یہ ایک تصویر سی میرے ذہن میں بنی تھی, تو میں نے سوچا کہ آپ سے عرض کروں. نہیں, بہت مناسب تصویر ہے, اور آپ کی اس بات سے خود میرے ذہن میں بھی ایک نئی بات پیدا ہوئی ہے. وہ یہ کہ اب منظر یہ ہے کہ ایک بادشاہ ہے اور ایک رعایا ہے, یا یوں کہہ لیں کہ ایک پرنسپل ہے اور کچھ مینیفیسٹیشنز ہیں. تو پرنسپل اور مینیفیسٹیشن میں تعلق جو ہے وہ محدود اور غیر محدود کا ہے. فرض کیا یعنی اصول کی تعریف میں اس کی لامتناہیت, لامحدودیت بھی آتی ہے نا. تو اس میں یہ کہ رعایا حدود سے بنی ہوئی ہے اور ان کا جو بادشاہ ہے وہ لامحدود ہے. تو اب اس کی طرف سے یہ اذن ہے یا یہ امر ہے کہ منزل یہ ہے کہ مجھ تک رسائی پیدا کرو, یعنی میری رعیت ہونے کا حق اس طرح ادا ہوگا کہ تم لوگ اپنے حدود مسمار کر کے, یعنی تم اپنے حدود سے نکلو اسے مسمار کر کے, اور پھر میرے جو عدم تعین ہے اس میں داخل ہو جاؤ. تو جو بھی اپنے حدود کو مسمار کرے گا ایک میری نسبت سے حاصل ہونے والی قوت سے, تو اسے میں خلعت دوں گا. اب یہ جیسے ایک منظر بن گیا, جیسے دربار ہے بادشاہ کا, تو وہ ہر آدمی کو دربار میں جانے کی اجازت نہیں ہے, تو وہ کہتا ہے کہ دربار میں حاضری اسے وہ دے سکتا ہے جو یہ شرط پوری کر دے, ٹھیک ہے نا. اور رعیت کے تعین میں رہے, یعنی آقا اور غلام کا فرق برقرار رہے, لیکن غلام اپنے تعین وجودی سے نکل کر اسی غلامی کو میری لامحدودیت کے ماحول میں ایک غیر محدودیت کے ساتھ برقرار رکھ کے اور نمو پذیر رکھ کر دکھائے. تو جو یہ دکھائے گا میں اسے خلعت دوں گا. خلعت بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے, وہ میڈل وغیرہ سے بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے. تو وہ خلعت کیا ہے کہ لوگوں نے اس کے جن غلاموں نے, اس کے جن سبجیکٹس نے
اس کے ساتھ تعلق کی قوت سے، یعنی اس کے آقا ہونے کے ادراک کی قوت سے اپنی غلامی کو اتنا پھیلا دیا کہ غلامی کے معروف حدود ٹوٹ گئے. واضح ہے نا؟ تو یہ ایسا آقا ہے جو اپنی لامحدودیت کی مناسبت سے اپنی غلامی کی بھی لامحدودیت کی دعوت دیتا ہے. تو جو اس دعوت کو قبول کر کے اپنے حدود کو اپنے ہاتھوں میں شمار کر کے وہاں داخل ہوتا ہے تو وہ خلت کون سی پاتا ہے؟ تمہارے حدود، یعنی حدود کی بنیاد کیا ہے؟ یعنی باؤنڈری کی بنیاد ہے خودی، یعنی خودی مجھے محدود کر کے ایک آدمی بناتی ہے، آپ کو بھی محدود کر کے دوسرا آدمی بناتی ہے، اور ہم سب لوگ ایک ہی چار دیواری میں گھر کر موجود ہیں اور اپنی شناخت رکھتے ہیں. واضح ہے نا؟ میں ہوں، اس کا مطلب میرا نام، یہ وہ سب. تو یہ میری چار دیواری ہے جو میری انفرادیت کو محفوظ رکھتی ہے اور مجھے آپ سے ممتاز رکھتی ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن اب اگلی نظر سے اگر دیکھیں تو ہر فرد کی چار دیواری ایک ہی گارے سے بنی ہوئی ہے. یعنی ایسا نہیں میری چار دیواری بارڈ وائر سے بنی ہے، آپ کی اسٹیل سے بنی ہے، ان کی کنکریٹ سے بنی ہے. وہ چار دیواری اپنے مادے میں یکساں ہے. وہ جو مادہ تحدید ہے، یعنی محدود ہونے کا، یعنی چار دیواری جو ہے، اس چار دیواری کو بنانے والا سیم مٹیریل وہ کیا ہوگا؟ خودی. وہ خودی ہے. بہت اچھا کہ ہم سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں خودی کے حامل بن کر. ہم سب اپنی انفرادیت کے ساتھ ممتاز ہیں، اپنی فردی شناخت کو محفوظ رکھتے ہوئے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو میرا اور آپ کا امتیاز ہے ان چار دیواریوں کی بنیاد پر، یہ چار دیواریاں مجھے آپ سے نزدیک زیادہ رکھتی ہیں، دور کم کرتی ہیں. یہ تیسرا مرحلہ ہے کہ خودی امتیاز ہے، اصول امتیاز ہے، لیکن یہ امتیاز تصادم کا نہیں ہے، تضادات کی صورت میں نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عینیت کو مینیفیسٹ کرنے والے مختلف دائرے ہیں، ایک پرنسپل کا مظہر بننے والے مختلف لوکیلز ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو پرنسپل سپریم خودی ہے. ٹھیک ہے؟ مثال طور پہ پرنسپل کون ہے؟ جو عنائے مطلق ہے، جو ذات محض ہے، جو ٹائم اور سپیس کی تمام قیود سے ماورا ہے، اور اس پر کوئی حد نہ اندرونی نہ بیرونی وہ عائد ہی نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے نا؟ تو اب وہ جو ہے وہ مجھ سے یہ تقاضا کر رہا ہے کہ تمہارے درمیان امتیازات کی جو بنیاد ہے خودی، وہی خودی تمہارے درمیان وحدت کی بھی اساس ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کا مطلب کیا ہوا کہ تمہاری کثرت بھی ناقص ہے، تمہاری وحدت بھی ادھوری ہے. کہ وحدت اپنے ضد کو مساوی معنی کے طور پر برقرار رہنے کی اجازت دے تو وہ وحدت ناقص ہے. تو اس میں اس نے ہم سب کو ایک موقع دیا ہوا ہے
یعنی اصول نے اپنے باشعور اور ذی ارادہ مظاہر کو یہ موقع دیا ہے کہ تم اب میرے ساتھ اپنا فاصلہ کم کرو، کیونکہ تمہاری چار دیواری میری لامکانی سے ربط رکھنے کا کوئی زاویہ نہیں رکھتی۔ یعنی تمہارا محدود ہونا میرے لامحدود ہونے سے کوئی زندہ نتیجہ خیز تعلق نہیں رکھتا۔ یہ واضح ہے نا یہ بات؟ تو اب وہ کہہ رہے جیسے کہ تم نے ایکسپیرینس کر لیا کہ مختلف ہوتے ہوئے ایک ہو، تو اسی طرح اب میرے اور اپنے درمیان فرق وجودی کو برقرار رکھتے ہوئے بلکہ زیادہ محکم کرتے ہوئے اپنی ان چار دیواریوں کو توڑو اور میری طرف بڑھو۔ تو جو بھی اس میری طرف بڑھنے میں، یعنی اس محل کا دروازہ اپنے لیے کھلوانے میں کامیاب ہو گیا، تو اسے میں سب سے بڑا انعام دوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ سب سے بڑا بادشاہ سب سے بڑے غلام کو انعام دے گا۔ واہ، ٹھیک ہے نا، یہ اس کا ایک کیا مطلب۔ بات! تو اب اس میں یہ کہ یہ خلط ہے لباس برہنگی، اس میں بہت زیادہ حسن ہے۔ میں اور آپ لباس کی بنیاد پر جیسے فرد ہیں، ہمارا فرد ہونا کچھ ملبوسات کا تقاضا کرتا ہے۔ اب ملبوسات صرف یہ نہیں ہیں، لباس یہ کہ آپ ٹیچر ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں۔ تو اس طرح گویا ہم نے وجود کے ساتھ اپنی نسبت اصلی کو بھی شعور کے لیے نئے نئے حدود فراہم کیے ہیں۔ یعنی اب ہمارا وجود خود ہمارے ہی شعور میں نئے نئے لباس اور نئے نئے پیراہنوں اور نئی ڈیفینیشنز میں یا نئی فارمیشنز میں ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ وہ جو لباس برہنگی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میں اور تمہارے درمیان اب کوئی لباس نہیں۔ تم ایک ہونے کے عمل میں جن تعینات یا ملبوسات کی طرف ایک دوسرے میں ضم نہیں ہو پا رہے تھے، یعنی کہ وحدت خالص، اپنی وحدت خودی وہ حاصل نہیں کر پا رہے تھے، اس کی تمہیں جیسے استعداد مل گئی کہ اب تم کہہ سکتے ہو الانسان واحد، واہ، العبد واحد بلا اعتبار غیریت۔ اب وہ کہتا ہے کہ سیم خودی ہونے میں، سیم بینگ ہونے میں تم اپنے درمیان امتیاز پر قائم رہے نا، سیم بینگنس میں اپنے امتیاز برقرار رکھنے میں تم کامیاب رہے، تو اب ادر بینگنس میں اس امتیاز کو قائم رکھنا کتنا آسان ہوگا۔ یعنی میری فضائے لامحدودیت میں آ کے سانس لو اور اپنی غلامی کی لامحدودیت کو ججمنٹ بنا سکنے والا یقین حاصل کرو، اور میرا اور اپنا امتیاز ہر جز میں برقرار رکھو، اس کی حفاظت کرو، ورنہ پھر یہاں سے نکال کے عدم میں پھینک دیے جاؤ گے۔ یہ دو مراتب وجود ہیں، وجود خلق اور وجود حق، اور ان کے درمیان برزخ ہے، اس برزخ کو شعور کہتے ہیں، کہ شعور جو ہے وجود حق کی کیفیات بھی جیسے محسوس کرتا ہے، یعنی اسے اس ڈسکورس کو سمجھتا ہے، اور نیچے والی جو سطح وجود ہے اس کے ساتھ بالکل آرگینیکلی متصل ہے۔
تو اب اگر اس میں سے تم اس آپس کی عینیت کو ہمارے حضور میں حاضری کا سب سے بڑا پروانہ سمجھو، لیکن جو غیریت تم آپس میں مینٹین نہیں کر سکے، جو تمہارے شعور میں ایک دوسرے کے لیے نہیں تھی، وہ غیریت تمہارے شعور کے بالائی حصے میں تمہیں وہاں رکھی ہوئی مل جائے گی، یعنی غیریت حقیقی، یہ اس کا مطلب۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ واصل ہونا، جیسے یہ خلط وصال بھی سمجھو ہے کہ واصل ہونا یہ فنا ہونا نہیں ہے، واصل ہونے کا مطلب ہے کہ معبود اور عبد کے درمیان جو فرق یا جو امتیاز یا جو مطلق غیریت ہے، وہ غیریت کے معروف اسباب سے بھی ماورا ہو جائے، یعنی کہ یہ غیریت بھی خالص ہو جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موجود حقیقی صرف وہ ہے، مجھے اس موجود حقیقی کی بندگی نے اعتبار وجود بخشا ہوا ہے، اور یہ ایسا اعتبار ہے جو عالم حقائق میں حضور حق میں بھی برقرار رکھنے کی اس نے اجازت دے رکھی ہے۔ جاوید صاحب، آپ نے اس کو دائرے میرے ذہن میں ایک اور چیز آ رہی تھی اس میں، کہ جب آپ نے اس کو کہا کہ لباس جو ہے وہ ایک طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ تعین ہے نا لباس، تو وہ ہمیں کہیں نہ کہیں لباس ہمیں اپنی اویئرنیس دیتا ہے، کہ ہم اپنے آپ کو اویئر کرتے ہیں کسی بھی لباس کی صورت میں، یا کئی پیشوں کو ہم شناخت کرتے ہیں، یا کئی ٹریٹس کو ہم شناخت کرتے ہیں۔ لباس ایک طریقے سے شناخت کا حصہ ہے جو کہ ہماری کانشیس سے بھی ہمیں آتا ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ کانشیس بھی ہم سے اب الگ ہو جائے گا، جو آپ فرما رہے ہیں کہ اس غیریت، ہر طرح کی غیریت سے غیر ہونے والا جو تصور ہے، کہ جو میری اپنی ایک کانشیس میں میری بھی ایک شناخت بنی ہوئی ہے، میں اس سے بھی بالا تر ہو جاؤں، ہاں، نہیں، اس میں رہے گا، اس میں رہے۔ وہ جیسے وہ شعور کی وہ قسم ہے کہ جہاں وجود اپنی حقیقت کے ساتھ منکشف ہے، تو وہ انکشاف میرے وہاں تک عروج کرنے کے نتیجے میں وہ انکشاف میرے جوہر غیریت کی برقراری کا سبب بنے گا، تو وہاں فنائے وجودی ہو چکی ہے میری، لیکن فنائے شعوری وہاں پہ ممکن نہیں ہے۔ پھر آپ نے وہ 4 دیواری والی مثال دی، تو اس میں مجھے وہ آپ کا ایک شعر یاد آ رہا تھا کہ میرے اور اس کے درمیان جاوید ایک دیوار آشنائی ہے، تو یہ اسی مضمون کا شعر ہے۔ ایسے ہی ہے، لیکن یہ کہ یہ برہنگی کو بس سمجھیں۔ برہنگی کا مطلب ہے کرسٹلائزڈ، کرسٹلائزیشن، اینڈ آف کرسٹلائزیشن، میرے اندر سے تمام عناصر کثرت جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، اب میں وجود حقیقی کا مظہر بننے میں اپنی ملاوٹ کرنے سے نکل گیا، میں ہر مظہریت میں اپنی ملاوٹ کرتا رہتا ہوں، وہاں کم از کم ظہور حق اس کے ماحول میں جب مجھ پر چمکے گا، تو پھر وہ دیکھنے والی آنکھ کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اور مجھے صرف یعنی کہ اپنے اس تعین کی ضرورت ہے کہ میں بندہ ہوں، اور بندگی کا تعین کبھی نہیں ٹوٹ سکتا، چاہے بندگی کو اللہ اپنے وصال تک پہنچا دے۔ اس میں یعنی لباس برہنگی کا مطلب یہ ہے کہ ہر لباس کو آپ ترک کر جائیں، اور جو عبودیت کا جو لباس ہے صرف وہ رہے گا ہر حال میں۔ یعنی ہمیں تو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے نا،
تو گویا عبادت اپنے بھی مظاہر و مراسم سے آگے نکل جائے گی. اب عبد محض ہے، فعل عبادت کا وجود نہیں ہے. اگلا شعر پڑھیں سر. ہاں ہاں تو چلی سمت غیب سی ایک ہوا کہ چمن سرور کا جل گیا، مگر ایک شاخ نہال غم جسے دل کہو سو ہری رہی. اس میں پہلی بات تو وہ سوال یہی ہے کہ جو غیب کے ساتھ سمت لے کے آئے ہیں، تو سمت تو ہم جو دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، اشارہ کر سکتے ہیں، تو غیب کی طرف کیسے کوئی اشارہ کر سکتا ہے؟ نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اعتباری ڈائمنشن ہے نا. جب غیب کہہ دیا کہ غیب کی سمت سے ایک ہوا چلی، تو اس کا مطلب کہ اس کا اوریجن جو ہے، ہوا کا اوریجن یہ غیب میں ہے، نامعلوم ہے. ہاں نامعلوم. جیسا ہم کہیں آسمان سے یہ وحی اتری کہتے ہیں نا، تو وحی ظاہر ہے غیب سے آئی ہے نا، لیکن ہم ایک اعتبار مکانی قائم کرتے ہیں اپنے فہم کے لیے. تو زمان اور مکان جو ہیں وہ بہت مجرد تصورات کے لیے جیسے کچھ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اس طرح کے مکانی ٹرم یا زمانی ٹرم استعمال کرنے کے نتیجے میں. اس کو اس سے زیادہ اہمیت نہ دیں کہ یہ سمت غیب ہے، کیونکہ ہمارا شعور مکان اور زمان کے یونٹس سے آزاد نہیں ہے. اس وجہ سے تو چونکہ ابھی غیب سے ہوا آئی ہے، تو وہ ہوا بھی غیبی ہوگی، اس کی صفات اور کریکٹرسٹکس. ہاں ہو سکتا ہے، اچھا، بالکل اس ہو میں سکتا ہے. غیب سے جاوید صاحب، غیب سے مراد اب ہم کیا لیں کہ یعنی وہ کیونکہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ یہ کہاں سے آئی اس لیے یہ غیب ہے، یا یہ جو غیب کا ہمارا ایک تصور ہے کہ جو چیزیں ہم پر واضح نہیں ہوتی، ہم پہ ظاہر نہیں ہیں، یا صرف خدا ہی ان کو جانتا ہے، یہ اس طرح کے غیب کا مفہوم ہے؟ یعنی نہیں، یہاں مطلب ہے کہ بارگاہ محبوب یعنی حقیقت جمال کے اوریجن سے یہ ہوا چلی. ہماری شاعری میں روایت ہے کہ صبا اور ہوا محبوب کی گلی سے آتی ہے. تو اس روایت کے مطابق یہ کہا ہے کہ وہ جمیل حقیقی محبوب حقیقی کی طرف سے ایک ہوا ایسی چلی کہ چمن سرور کا جل گیا. جب محبوب یا جمال کے اوریجن سے حرکت پکڑنے والی ہوا سے چمن پھلتا پھولتا ہے، جلتا تھوڑی ہے. اب یہاں یہ دکھا دیا کہ وہ غیب جمال کے ساتھ ہے، جلال کے ساتھ ہے، کہ وہ محبوب حقیقی ہے نا، تو وہ صرف ہمارے تصور حسن کے مطابق نہیں ہے، وہ اپنے جمال کو ہمارے لیے جیسے ماننے کے لائق بنانے کے لیے کبھی کبھی اپنے جلال کا اظہار کرتا ہے، اور پھر آپ کو اس غلط فہمی سے روکنے کے لیے کہ اللہ ایک خوبصورت جیسے چہرہ یا وجود ہے جو تشبیہی انداز میں پھنسنے سے بچانے کے لیے وہ اپنی ذات کی ایک جھلک، یعنی جو ہزار واسطوں کے ساتھ ہم تک پہنچتی ہے، وہ دکھا دیتا ہے تاکہ ہم اس کے جمال کے بارے میں اپنی جمالیات سے اخذ کیے گئے اصول کافی نہ سمجھیں. وہ اس کا حسن ایسا نہیں ہے جسے دیکھا جا سکے. اس کا حسن جو بھی دیکھے جا سکنے کے نظام میں ڈالے گا کسی بھی عنوان سے، وہ نظام اسی کا جلال جو ہے وہ تہس نہس کر دے گا. تو تم سمجھتے تھی کہ باغ میں جو گل پھول کھلے ہوئے ہیں وہ جمال حقیقی کے نمائندے ہیں، یا ان سے جمال حقیقی ایسا اپنا اظہار کر رہا ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم نے پھول کے روپ میں فلاں کو دیکھ لیا.
تو اس کی یہ غلط فہمی جب عام ہوگی اور اس غلط فہمی کے نتیجے میں ہر عاشق اپنے آپ کو احوال وصال میں رکھے گا اور وصال سے وہ ولگر لذتیں عکس کرے گا اور اس وہمی وصال کے نتیجے میں محبوب کی جیسی توہین کرے گا جتنا اسے سکیڑے گا، تو وہ سب جیسے اس کے جلال کے اظہار کا سبب بنتا ہے۔ تو جب یہ غلطی عام ہونے لگی، یعنی چمن ہی اب بن گیا اس کے ظہور کا اور اس کے شہود کا، تو ایک ہوا چلی، یعنی ایک جھونکا آیا اس کے جلال کا، اور اس نے سارے جو آپ کے بت ہیں جمال کے وہ گرا دیے۔ یوں سمجھیں کہ یہ بت گرا دیے اس نے۔ اچھا، اس میں جیسے ایک چیز اور بھی ایسے لگتی ہے کہ سمت کا جو لفظ ہے، کیونکہ ہوا جب بھی چلتی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کا رخ متعین کر سکتے ہیں کہ وہ جب ہم تک پڑتی ہے شمال سے جنوب سے، بلکہ ہوائے شمال وغیرہ تو شعر میں استعمال بھی ہوتی ہے، اس کی ایک استعارے کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ غیب کہہ کر میرے خیال انہوں نے یہ بالکل ہی اس چیز کو ایسا لگتا ہے کہ اس پورے امکان کو ختم کر دیا کہ ہم اس کا کوئی تعین ہی نہیں کر سکتے۔ بہت اچھا ہے یہ، اس میں مطلب تعجب رہ گیا۔ سمت غیب کا مطلب ہے مطلق لا سمتی، جس میں آپ تعین نہیں کر سکتے کہ ادھر سے ادھر سے۔ غیب آپ کو اس بات سے جیسے روک دیتا ہے کہ آپ کہیں ادھر سے آئی تھی یا ادھر سے آئی تھی۔ تو یہ سمت غیب یہ ڈیوائن ڈائمنشن ہے، بیونڈ آل ڈائمنشنز، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس میں جیسے صحیح۔ رکھا ہوا ہے، یہ فوراً ذہن میں آنا چاہیے۔ اور چمن جو سرور کا جل گیا، اس میں بہت رعایتیں ہیں کہ بت مندر آباد، بت خانے، بتوں کو ڈھالے چلے جا رہے ہیں اور اپنے اپنے تصور جمال کے مطابق انہیں بہت جمیل بنانے میں اپنے تئیں کامیابی بھی حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اس وہم میں مبتلا ہیں کہ یہ ہمارا بت خانہ اس کی جلوہ گاہ ہے۔ تو ایک دن آتا ہے اس کا جلال اور وہ اس بت خانے کو ڈھا دیتا ہے۔ جل گیا میں جلال کی رعایت ہے، آتش جلال کی، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور یہ بعض جگہ اس کو ظہور بھی لکھا ہے، صحیح لفظ سرور۔ ہاں سرور ہے۔ اگر ہم اس کو، کیونکہ اب ہمارے پاس اتنی تحقیق نہیں ہے کہ یہ صحیح کیا ہے، تو اگر فرض کیا بعض لوگوں کے دل میں رہ جائے کہ ظہور بظاہر سرور سے بڑا لفظ ہے نا، تو لوگ اس کو اندھا دھند ترجیح دینے لگتے ہیں۔ یا بڑا لفظ تو ظہور ہے، تو سرور تو ایسی ہے۔ تو سرور یہ میرے باطن کی کیفیت، ظہور جو ہے وہ اس کے باطن کا اظہار۔ تو اس میں لوگ پھنس جاتے ہیں، لیکن ایک اگر بالفظ ظہور کا ہے تو وہ غیب کی رعایت چاہے۔ سب نے ظہور کو اتنا زیادہ مان لیا کہ اس کا غیاب ذہنوں سے محو ہو گیا اور قلب اس کی طرف متوجہ نہ رہا، غیاب کی طرف۔ تو غیاب کے مالک کا جو جلال ہے، اس نے اس ظہور کے چمن کو جلا دیا۔ تو مطلب ایک جیسی بات ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم سرور اس میں اعتبار، یعنی سرور ہم کہیں تو سرور تو عام طور پہ جو شاعری میں سرور اب دیکھتے ہیں کہ وہ چڑھتے ہوئے نشے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، تو یہاں سرور کوئی اصطلاح کے طور پہ آیا ہے؟ نہیں وہ تو شاعروں نے، ارے وہ نشے والوں نے لفظ کو خراب کیا ہے۔ سرور کا مطلب ہے اسٹیٹ آف فلفلمنٹ، راحت اور سرشاری کے لیے استعمال۔ سرور کا مطلب ہے کہ کوئی غم نہیں، مگر آنکھیں بند کر لو تو باہر کی ضرورت نہیں، آنکھیں کھول لو تو بھی باہر کی کوئی محتاجی نہیں۔ سرور جیسے اندر بالکل فلفلمنٹ، سرشاری کے نام معنی میں لیجئے۔
تو وہ یہ ہے کہ ہاں یہ زیادہ بہتر ہے نا کہ ہمارا ذوق دید سیراب ہو گیا ان گل پھول سے، اور وہ ذوق دید جو دیا گیا تھا غائب کی طلب کے لیے، وہ صرف غائب کی محبت کے لیے دیا گیا تھا، غائب کے نظارے کے لیے نہیں ملا تھا۔ ہم نے اس ذوق دید کو صرف کر دیا دیکھی جانے والی چمک دمک پر، اس کی یہ پھر جلال کا ظہور ہوا۔ اس کی مناسبت اگلے مصرعے میں زیادہ بن رہی ہے کیونکہ اگلے مصرعے میں غم کا بھی ذکر ہے۔ ابھی اگلا مصرعے کی رعایت کرتے ہوئے میں نے یہ کہا ہے، تو سرور کی رعایت غم سے ہے نا، تو ظہور کی رعایت غم پہ آ کے رک جاتی ہے، سرور کی رعایت غیب سے بھی ہے، چمن سے بھی ہے، اور غم سے بھی ہے، اور نہال سے بھی ہے، تو سرور کی کئی رعایتیں ہیں۔ یا وہ لیکن شگری صاحب وہ کر رہے ہیں کہ آج جانا نہیں ہے بھائی، اگلا نہیں کیا الجھن ہو رہی کہ کیا قصہ شروع ہوگا؟ وہ سرور محسوس کر رہے ہیں، ہاں کیا سرور محسوس کر رہے ہیں وہ؟ نہیں سرور نہیں، وہ سرور سے پہلے چمن سرور کا جل گیا ہے۔ کہنے کا ابھی سرور تو کہیں تھا ہی نہیں، ایسے ہی زبردستی جلا دیا پہلے ہی۔ آپ کی باری آئے گی شگری صاحب۔ نا تو اگلے سے مصرعے پہ مگر آپ ایک بتائیے نا۔ مگر ایک شاخ نہال غم جسے دل کہو سو ہری رہی۔ اب پہلے تو سر یہ نہال غم کی جو ترکیب ہے، بتائیے کیا ہے؟ یہ غم سے نہال ہو جانا، صاحب اس پہ آپ ترکیب نہیں، کھولیں اس کو۔ شاخ نہال غم، شاخ کے بغیر اس کو نہ پڑھے، اور نہال غم کا ترجمہ بھی غم کا پودا ہوگا، وہ بعد میں کیجیے گا، نہال کی دوسری جو دلالت ہے پہلے یہ اب کھولیے، ہاں جیسے کھولیے کہ چمن ظہور کا جل چکا ہے، سرور کا ایک تو ایسی تصویر بنتی ہے نا کہ جیسے کہ انفرنو آیا اور سب کچھ جلا دیا، اور جب وہ آگ بجھتی ہے تو ایک پودا ہے، ایک شاخ ہے، وہ اپنی جگہ پر نہ صرف کھڑی ہوئی ہے بلکہ وہ ہری بھی ہے۔ ہاں انفرنو نہ کہیں، آتش جلال نے سب کچھ جلا دیا، اور لیکن بس ایک ہی چیز رہ گئی جو جلنے سے بچ گئی، یہ نہیں کہ اسے آگ جلا نہیں سکی، اچھا، یہ نہیں کہیں گے صحیح کہ سب جل گیا، بس اتنا رہ گیا، یعنی کہ اس صاحب جلال نے اتنے کو چھوڑ دیا یادگار کے یعنی کہ طور۔ اس آگ نے اس کو چھوا نہیں ہے، اس کو ہاں آگ نے آگ نے چھوا بھی اسے نہیں۔ چھوا اچھا نہیں، صحیح۔ تو اب اس کو جو وہ کیا نام ہے، وہ ایک بات اور واضح کر دوں کہ ظہور لیں گے تو معاملہ آفاقی ہے کہ چمن باہر ہے، سرور لیں گے تو چمن اندر ہے، سمجھے؟ تو یہ اندر کا چمن ڈھایا ہے، وہ زیادہ بڑا، کیونکہ ادھر کے لیے تو ایک ماچس کی تیلی کافی ہے، مطلب وہ تو جلال کا اظہار نہیں ہوا نا، باغ جل گیا، اس میں اتنا گرینڈر نہیں ہے نا، لیکن میرے اندر کا باغ جل گیا، وہ ظاہر ہے کہ باہر کے موسم سے اور باہر کی آگ سے نہیں جلے گا، ٹھیک ہے نا؟ بلکہ سر جاوید صاحب اس میں سرور سے ایک اور چیز جو آپ نے فرمائی نا، اس سے اور بتایا کہ سرور میں تو میں زیادہ شامل ہوں نا، یعنی اپنے سرور میں میرا ہونا، یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ میں خود پہ ہی کہیں رک کر ایک ایسی کیفیت کا شکار ہو گیا ہوں کہ جس میں نے اپنے آپ کو فلفل سمجھنا شروع کر دیا یہ ہے۔ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ کہ بس میں نے طرح طرح کی کھڑکیاں اپنے اندر کھول رکھی ہیں، تو اور ان سے مجھے اطمینان ہے، اور میں مزے سے ادھر بھی جھانکتا ہوں تو اسے دیکھ رہا ہوں، ادھر بھی جھانکتا ہوں تو اسے دیکھ رہا ہوں، اب میری آنکھیں غیب سے چڑھنے لگی ہیں، یا غیب کی ضرورت محسوس نہیں کرتی، یہ بہت بڑی گستاخی ہے،
اس پہ جلال آ گیا. اس نے اندر کی سارے اندر باہر سے بہت بڑا ہے، تو اس نے میرے اسنام باطنی کو گرا کے دکھا دی. تو اس میں سر یہ بھی نکتہ ہو سکتا ہے کیا کہ محبوب نے اپنے جلال سے پورا چمن جو ہے وہ جلا دیا اور اپنے جمال کا ایک شاخ یا اپنا ایک پرتو جو ہے وہ وہاں چھوڑ دیا؟ اچھا، یہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں غم ہے اور وہ دل کو کہا گیا ہے. اس کو گما کے ہم کہہ سکتے ہیں دل کی رعایت سے، لیکن یہ بہرحال شعر میں نہیں کھپے گا. پہلے آپ یہ دیکھیں کہ شاخ نہال غم جسے چھوڑ دیا آتش جلال نے، جس نے سزا نہیں پائی جلال خدا بندی سے، آتش وہ کیا شاخ نہال غم. چمن سرور فنا ہو گیا، شاخ غم باقی ہے. چمن سرور بالکل غیر محدود تھا، اس کی فہرست نہیں بنائی جا سکتی تھی. وہ بھسم ہو گیا ہے، لیکن یہ ایک چھوٹی سی شاخ یہ باقی رہ گئی، اور یہ شاخ غم کی شاخ ہے. غم کی چھوٹی سی شاخ سروائیو، یعنی کہ اس کے جلال کی زد میں آنے سے اس نے محفوظ رکھی، لیکن سرور کی ساری دنیا اجاڑ دی. اس کا مطلب سمجھے، یہ بتائیے کیا؟ سر وہ جو شاخ نہال غم ہے وہ اسی چمن سرور میں ہی موجود تھی، یا وہ چمن سرور میں موجود ہوتے ہوئے بھی وہاں نہیں تھی؟ نہیں، چمن سرور میں تھی، لیکن اس کی طرف جیسے توجہ ہی نہیں تھی، کہ ایسے ہی ادھر کونے ہونے میں پڑے. یعنی دل کی طرف یہاں شاخ نہال غم کو فزیکل زیادہ نہ بنائیں. صحیح. اتنا کافی ہے کہ پورا چمن جل گیا، ایک ٹہنی رہ گئی. اس کا مطلب ہے کہ میرے عشق کے، میرے شعور کے تمام خیالات، میرے وجود کے تمام احوال سرور، وہ سب جلا دیے گئے، اور جو چیز باقی رہنے کی میرے اندر اجازت دی گئی ہے، یا جس کی طرف میری توجہ مبذول کروائی گئی ہے کہ اسے تم چھوڑ کے اپنی باغبانی کر رہے تھے، اس کو پانی دیتے رہو، تو ہمارا وہ ظہور بھی ٹھیک ہے. یعنی ہمارے ظہور میں رہنے کا احساس بھی ٹھیک ہے، اور اس احساس کے نتیجے میں تمہارے باطن میں سرور بھی ٹھیک ہے، بشرطے کہ شاخ نہال غم یعنی دل یہ پربہار رہے، یہ شاداب رہے. اس میں بہت گہری پیچیدگیاں ہیں، وہ اب آپ لوگ نکالیے، مطلب اسے ڈھونڈیے. اچھا، مجھے تو یہ سادہ شعر نہیں ہے. مجھے تو اس میں ایسی چیز اور لگتی ہے کہ وہ جو غیب سے چلنے والی ہوا ہے، کیونکہ اس نے جو اس غم کو جو چھوڑا ہے، شاخ نہال غم کو، یہ چھوڑا بھی اسی کے، یہ اصل میں تھی ہی اسی کے، یہ ایک ہی شے تھی جو اس کی تھی. اس پورے اس میں جو اصل میں یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ غم وہ غم ہے کہ جس کو جیسے حقیقت ازلی سے یا حقیقت مطلق سے ملنے کا ایک احساس یا اس تک پہنچنے کا ایک آرزو تو ہر ایک دل میں ہے، جو کہیں نہ کہیں موجود رہتی ہے، اور ہم کہیں نہ کہیں اسے فراموش کر دیتے ہیں، اور اس میں غم کی سی کیفیت موجود ہے. تو اس نے اسی لیے اس کو چھوڑ دیا کہ یہ جو جس کو ہم نے فراموش کر دیا تھا، جس غم کو جو کہ اسی کا تھا، اس لیے اس نے اس کو چھوڑ دیا، اور اب ہم اس کی طرف متوجہ ہوئے ہیں. نہیں، یہ بھی ہے، لیکن اس کو شعر کے زور میں شامل کر کے دکھائیے. یعنی یہ شعر جو منظر بنا رہا ہے نا، یا جو کیفیت پیدا کر رہا ہے، تو آپ کا عکس کردہ مفہوم اس سے نیچے نہ رہے. تو یہ جیسے اس شعر میں عام سی بات لگے گی. صحیح. اب آپ کو اس کی خوبصورتی کے ساتھ پکڑنا ہے. ایک تو یہ کہ سرور جل گیا، یعنی کہ اللہ کی حضوری میں
اللہ کی حضوری کا اکمال یا تکمیل یہ سرور کو فرض کر لیا گیا تھا، وہ آغاز بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ سرور کیفیت ہے نفس کی، غم کیفیت ہے قلب کی۔ ہم نے نفس جو کیفیت جو اور کیفیت خیز ہے اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، ہم نے اسے اللہ کے تعلق میں اپنی سواری بنا رکھا تھا، تو اللہ نے نفس کا باغ اجاڑ دیا، اور دل جو اس کی دل یعنی دل جو شاخ نہال غم ہے، یہ دل خود شاخ نہال غم ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ غم سے نمو پاتا ہے، اور غم نے اس کو اتنا ہرا کر رکھا ہے کہ یہ کبھی سیاہ نہیں ہو سکتا اگر اس کی دیکھ بھال کی جائے اور وہ کیفیت میں رہنا، حال میں آنا، ان سب کھیل کود سے الگ رہا جائے۔ یعنی ہمارا سرور جو ہے وہ ہمارے قلب کے پیتھوس کو باطل کر دیتا ہے، ہمارا نشاط ہمارے قلب کے ٹریجک ایسنس کی توہین ہے، یعنی اسے بھلا دیتا ہے۔ قلب ایک ٹریجک ایسنس ہے۔ ٹریجک ایسنس کا کیا مطلب؟ غم، اس میں ایک بہت بڑی دو باتیں، آپ دل کو سمجھیں اور غم کو۔ شاخ نہال کو ابھی ہٹا دیں، وہ خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے۔ غم کسے کہتے ہیں؟ اس اسٹیج پہ جہاں سرور بھی اللہ سے وابستہ، حقیقت سے وابستہ ہے، وہاں غم اس اسکیل پر کہ حقیقت نے اپنی وابستگی کے ذریعے کے طور پر سرور اور کیفیت وغیرہ کا انکار کر دیا، صرف غم کو جائز رکھا ہے کہ میرے ہونے کی کیفیت، مجھے چاہنے کی حالت، یہ غرض میرے تعلق کی تمام عاشقانہ کیفیتیں، حالتیں اور خیال، وہ سب ٹریجک ہوں گے، وہ سب پیتھوس کے ساتھ ہوں گے، وہ نشے کی طرح نہیں ہوں گے، وہ اس پہ ہوں گے کہ بتایا میں بھلا یہ سب میں کب تک اپنے آپ پہ مسلط رہوں گا، میں کب تک شہ بے خودی کی شرط پوری نہیں کروں گا۔ تو آدمی کو اپنے ہونے سے ماورا کرنے والی قوت وہ نشاط نہیں ہے، وہ غم۔ جیسے ہم کسی چیز کے لا حاصل ہونے کی کیفیت ہوتی، غم جو ہے وہ لا حاصل ہونے کی کیفیت ہے کسی، تو وہ اس دل جو ہے غم کے بغیر دل نہیں چلایا جا سکتا، تو جب تک وہ حصول میں مصروف ہے یا کسی جیسے معبود حقیقی یا محبوب حقیقی جو بھی ہے، تو اس کے حصول تک یا اس کو حاصل کرنے تک دل جو ہے وہ غم کی کیفیت میں رہے گا، تو جو ہے وہ دل زندہ رہے گا۔ غم کہتے کسے ہیں؟ غم بتائیے نا، غم اس شعر میں کس چیز کو کہا جا رہا ہے؟ یہ ایک اصول ہے، یہ غم پیسہ جانے کا غم اور نوکری جانے کا غم نہیں ہے، یعنی کوئی چیز جانے کا غم نہیں ہے، یہ میں ایک کلو دے رہا ہوں، یہ اس سے نہ مل سکنے کا غم ہے۔ ہاں نہیں، یہ اس کو تھوڑا سا اور خوبصورت بنائیے کہ ایک تو ایک فی الحال میں نہیں مل سکتا، تو یہ غم ہے، یعنی غم ایک محدود حال میں ہے، ایک یہ کہ کبھی نہیں مل سکتا، اور کبھی مجھ ایسا کوئی ملا بھی نہیں ہے، مطلب یہ اس کی رضا کا قانون ہے کہ وہ کسی کوئی اس کا واصل نہیں ہو سکتا سوائے اس کے، تو وصال ممنوع
تمنائے وصال فرض، ان دونوں کے بیچ میں جوڑ کے دیکھے کیا کیفیت نکلے گی۔ ایک ہے جو ناچ رہا ہے کہ ہاں اچھا ہے وصال ممنون، و تمنائے وصال کو اس نے سرور بنا رکھا ہے، اس کو جلال نے جلا دیا، اور یہ بیچارہ کڑ رہا ہے، رو رہا ہے، لیکن اس رونے کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے۔ یہی رونا اس کی سب سے قیمتی پونجی ہے، سمجھ رہے یعنی ایک ایسی آرزو ہے جس کے پورا نہ ہونے کا یقین کے ساتھ اسے رکھنا لازم ہے۔ لازم ہے، بالکل صحیح۔ ایک ایسی آرزو جسے پورا محسوس کرنا بھی ناممکن ہے۔ ایک تو یہ کہ اس آرزو کا جو مطلوب ہے وہ نہیں ملے گا کبھی۔ میں اپنی طلب، اپنی محبت، اپنی تمنا ہی کو اس کے شایع نشان نہیں بنا سکتا۔ آپ خود سوچیں کہ میرے شعور اور میری ساری سکت سے باہر ایک آرزو مجھے ملی ہوئی ہے، مجھے اس میں شک نہیں ہے، وہ ہے، وہ میرا دھوکہ نہیں ہے، وہ میرے لیے امانت ہے۔ اب میں اس امانت کو اپنی طرف سے ہونے والی ممکنہ خیانت سے بچا رہا ہوں، جس امانت کے نہ سائز کا، نہ اس کی فہرست کا، نہ اس کے اوریجنل احساسات و کیفیات کا مجھے کوئی علم ہے یا کبھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ کو سوچیں کہ آپ کو ایک ایسا انبار دیا گیا ہے کہ تم اس میں سے کوئی چیز نہ نکالنے دینا، اور اس انبار کو ہر مہینے وزٹ کرنا، تو ہر مہینے بعد آ کے آپ سمجھ پائیں گے کہ اس میں سے کچھ نکلا ہے۔ جس کو گنا نہیں جا سکتا اسے گھٹایا نہیں جا سکتا۔ تو اب اس سب میں غم دیکھیے، جیسے ایک ہوتا ہے نا، میرے وہ چیزیں کھوتی رہتی ہیں، ظاہر ہے کچھ پیسے ویسے کھو جاتے ہیں، تو وہ کھو چکے ہیں، اب ہم تو بھولوں میں، ہمیں کیا غم؟ اگر یاد آ گیا تو وہ غم ہوگا کہ یار کھو گئے، پیسے کھو گئے، یہ یاد آ گیا تو یہ ایک زبردستی کی سردردی ہے۔ نہیں یاد آ رہا تو کچھ بھی نہیں کھویا نا۔ تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ غم جو ہے نا، غم حافظہ ٹھیک ہو تو غم نصیب ہوگا، یعنی کہ تمہیں معلوم ہو کہ ایک لامتناہی خرمن میں سے ایک دانہ بھی اگر غائب ہو تو تمہیں پتہ چلے۔ سمجھیں، جیسے مولانا کا ایک شعر ہے، مدت در اہل دل ماتم شود، مدت در اہل دل ماتم شود، گر خلال از نیستاں کم شود، کہ بانسوں کے جنگل میں سے ایک تنکا بھی اگر کم ہو جائے تو اہل دل میں مدتوں اس کا غم کیا جاتا ہے۔ یا وہ کیا ہے، ہاں، گندم آمال چل سالہ کجاست، تو وہ ہاں بہرحال وہ خرمن میں سے لامحدود خرمن میں سے دانہ نہ جانے پائے۔ اب آپ خود سوچئے کہ اس لامحدود خرمن پر یقین ہے کہ مجھے ملا ہوا ہے، اور یہ حکم ہے کہ ایک دانہ بھی ادھر ادھر نہ ہونے پائے، تو وہ جو کیفیت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ جانے کا غم اور جانے کا اندیشہ آنے کی خوشی پر غالب ہے۔
بے حصولی کا خوف حصول کی تمام کیفیات پر غالب نہیں ہے، تو آپ خود غرض ہیں، آپ چھوٹی شخصیت ہیں، آپ بہت گھٹیا مفادات رکھتے. یہ غم اس کو کہتے ہیں. غم کہتے ہیں وجود اس حال کو، یعنی کہ محبوب یا معبود انتہا پہ اپنے مطلوب و مقصود کے ساتھ شدید ذہنی یکسوئی اور بے تاب رکھنے والی قلبی لگن، وہ اگر حاصل ہو جائے تو اس کا جو کیفیت نصیب ہوگی وہ ہمیشہ غم کی ہوگی. یعنی کہ اللہ خوشی میں چھپ جاتا ہے، سرور میں تو ہم ہی چھپ گئے، وہ بھی چھپ گئے، سرور میں دونوں ہی غائب ہیں. تو غم تازہ رکھتا ہے مجھے بھی کہ میں ہوں، اور میرے ہونے کے منزلیں اتنی زیادہ ہیں کہ مجھے ان تمام سیڑھیوں کے ایک ایک زینے کی نگرانی کرنی ہے. اب یہ غم ہے. غم میں ایک اور لفظی رعایت ہے، غمہ اندھیرے کو کہتے ہیں، تو وہ بھی ایک رعایت. اور وہ یہ ہری رہی کے سے وہ جوڑ دیں تو یہ بھی ایک کنٹراسٹ ہے. اور پھر غم سے زیادہ اطمینان بخش کوئی چیز ہے ہی نہیں. غم آپ کے نفس کے مطمئن ہونے کا آخری حال ہے دنیا کی زندگی میں. نفس کی خوشی اللہ نے آخرت میں روا رکھی ہے، یہاں نہیں. وہ کہتے آ جاؤ تم مجھ سے راضی، میں تم سے راضی، وہ سب وہاں ہے. یہاں اللہ نہیں چاہتا کہ آپ مزے لیتے پھریں اور نام اس کا لیتے رہیں کہ میں اس کے حالت حضور میں ہوں اور میں نے یوں دیکھا اور میں نے یہ پایا. یہاں جو بھی پایا ہے اس کو پانے کا اگر یقین کر لیا تو مارے گئے. یہاں ہمارا فقدان ایک خالی کوٹری کی طرح ہے. ہمیں خالی کوٹریاں اسے روز ایک آدھ رنگ نیا کر دیا جاتا ہے. تو غم ہمارے فقدان کے میں تنوع کی طرف اشارہ کرتا ہے. آن میں تنوع فقدان حقیقی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں بھئی اب چلو اندھیری کوٹری میں رہنا ہے، کچھ لائٹ وائٹ کر دو، دیواروں پہ رنگ کر دو. تو خیر یہ بات اس سے غیر متعلق ہے. اس کو آنکھ بند کر کے سوچیں کہ غم کیا ہے. مگر ایک شاخ نہال غم جسے دل کہیں سو حریر نہیں. اللہ سے تعلق میں اس کی تنزیہ کا ادب بجا لاتے ہوئے اس کے حضور سے فیضیاب ہوتے رہنے والا یہی باقی رہے گا. کتنا بڑا غم ہے کہ میری طلب سے زیادہ مجھے حضور حاصل ہو رہا ہے، اور غیب اس پر غیب بھی بڑھتا جا رہا ہے. حضور جتنا بڑھتا جا رہا ہے اتنا ہی غیاب بھی بڑھتا جا رہا ہے. یہ قانون الہی معلوم ہوتا ہے. اللہ کا غیاب اس کے مقربوں پر روشن ہوتا ہے، اس سے دور ماندگان کے لیے تھوڑی اس کا غیاب ہے. اب مقرب ہوتے رہنا یعنی اس کے جلال سے اجازت پاتے ہوئے اس کے حضور جمال میں رہنا، اور ہر
پلک اٹھانے سے پہلے اس کے جلال سے اجازت لینا کہ آنکھ کھول. یہ سارا ماحول اگر ایک کیفیت میری کہلائے گا نا تو اسے کہتے ہیں غم. ہونے کا غم، نہ ہونے کا غم، پانے کا غم. یعنی پانے کا غم، اگر یہ جملہ آپ کے لیے پرمعنی ہے تو آپ یہاں مطلب تھوڑا غور کر سکتے ہیں. یار پانے کا غم شگری صاحب کیا ہے، کہیں ملنے کا غم. پانا میری موجودگی میں اضافہ کرتا ہے نا. تو جو اپنے ہی میں مبتلا اس سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ اور پھر آگے بھی کہ ولایت کا فلاں مرتبہ مل گیا، فلاں مل گیا. تو وہ جتنے مراتب ملتے جاتے ہیں یہ خود اپنی نظر میں بڑا ہو رہا ہے. اللہ ہر نئے مرتبے پہ مزید غائب ہو جاتا ہے. چلیں خیر، اب اس کو دل کہیں، اس میں خوبی تشبیہ کی دیکھے. دل کو شاخ نہال غم کہا جا رہا ہے. شاخ نہال غم کو جلال سے مانوس ہوتا ہوا دکھایا جا رہا ہے، اور یہ دل جو ہے یہ جلال سے کیفیت پاتا ہے، جمال نہیں، جلال سے تربیت پاتا ہے، جمال کی کیفیت میں رہتا ہے. یہ ہے غم. کیونکہ یہ ہری رہی یعنی شادابی کے ساتھ ہے، تمانیت کے ساتھ ہے. صحیح. جو جسے دل کہیں کا ٹکڑا ہے، اس میں کوئی معنویت ہے گہری، یا یہ بس ایک تشبیہ کو بیان کرنے کے لیے لے کے آئے اس کو؟ نہیں، کہہ رہے ہیں کہ اصل میں دل شاخ نہال غم ہے. اگر غم کو تم سمجھتے ہو تو میں شاخ نہال غم جا کے حضرت جنید سے پوچھ لو کہ غم کے اور اس کے کیا معنی ہیں. تو وہ کل ہے، اور ہمیں جو وہ حاصل ہوئی ہے اسے ہم دل کہتے ہیں. یعنی جسے تم دل کہتے ہو یہ دراصل شاخ نہال غم ہے. تو اب ہم لوگ تھوڑی دیر یوں اس سے بھی لطف اندوز ہونے لگتے ہیں. یعنی یہ پڑھتے ہیں نا قوال تو اسی پر سرور آ جاتا ہے. کیا بے وقوفانہ سب نظام ہے. وہ کہہ رہے ہیں چمن سرور کا جل گیا، انہوں نے اٹھ کے چھلانگ لگائی اور وہ پھر حال آ گیا. پہ بھی حال آ رہا ہے. ہاں اس پہ مطلب بھی حال آ یہ رہا ہے. جو بے حال کرنے والا شعر ہے وہ حال. سر یہ شاخ نہال غم کا مطلب کیا یہ ہے کہ غم سے نہال شاخ، یا غم کو نہال کر دینے والی شاخ؟ نہیں، یہ نہیں. اس میں صرف ایک وہ کیا نام ہے، ایک ہر لفظی رعایت ہے. تو وہ یہ کہ نہال سرشاری کہ نہال ہونا ایک محاورہ ہے خوش ہونے کے معنی میں. تو وہ جیسے ضمنی طور پہ ذہن میں آ جاتا ہے، تو وہ ذہن میں آنے سے جیسے ایک اس میں فرحت کا عنصر داخل ہو جاتا. جیسے غم سے پر ہو جانا، یا ہاں غم میں ایک فلاورنگ کا عمل ہو جانا. ہاں، یہ سب اس میں، لیکن یہ اس کے مفہوم میں یا اس کی ترجمانی میں شامل نہیں ہے. یہ جیسے آپ کا ذاتی ایک احساس اگر ہے تو ٹھیک ہے. میں زبان سے ایک رعایت لفظی کھولنے کی نیت سے بتاؤں تو یہ مطلب شعر کے اثر میں اضافہ نہیں کرے. اگلا شعر پڑھیں. اگلا شعر: نظر تغافل یار کا گلہ کس زباں سے بیاں کروں. اس کو شاید آپ نے ایسے پڑھا تھا: نظر تغافل یار کا گلہ کس زباں سے کروں بیاں. ہاں، ہو سکتا ہے ایسے ہی ہو. کہ شراب صد قدح آرزو خم دل میں تھی سو بھری رہی.
یہ سب تو بھائی آپ کے تجربات ہوں گے، ہمارے تو نہیں ہیں. تو بتائیے. نظر تغافل یار، جو بھی یار کو غلط سمجھے گا وہ خوب لطف اندوز ہوگا، اور جو صحیح سمجھے گا وہ بیچارہ دبک کے بیٹھ جائے گا. ہاں، نظر تغافل یار اس کو بتائیں کیا ہے. یعنی چشم التفات ہوتی ہے نا، وہ نظر چشم تغافل، یعنی نظر تغافل کہنا یہ ذرا دور کی بات ہے، بہت بامانی ہے لیکن ذرا محاورے سے دور کی بات ہے، کیونکہ نگاہ نظر یہ توجہ کو کہتے ہیں. نظر تغافل یہ کیا ہے؟ نظر تغافل یار یہ کیا ہے؟ تغافل یار، تغافل کا مطلب ہے بے رخی برتنا، غفلت ظاہر کرنا، یعنی کہ آپ سے میں نے آنکھیں چرا لیں جان بوجھ کے، اور آپ کو یہ گمان دیا کہ مجھے آپ یاد نہیں ہیں، یا میں آپ سے غافل، یا میں آپ جانتے ہی نہیں. تو تغافل کا بس وہی مطلب ہے، بے رخی. اب کھولیے کہ بے رخی کی نگاہ، جیسے میر کہنا کرنے گئے تھے اس سے تغافل کا ہم گلا، کہ ایک ہی نگاہ کے بس خاک ہو گئے. انہوں نے دونوں، میر نے جیسے الگ الگ کیا نا، انہوں نے دونوں کو اکٹھا کر دیا. جلدی نہ کریں، اس میں جلدی کریں گے تو بلنڈرز ہوں گے. آپ آ کے سمجھا دیجیے. ہاں ہاں، نہیں ویسے وہ شارپر بیٹھا ہوتا ہے نا برابر میں، تو وہ بتاتا جاتا ہے کہ کر. آپ نے کبھی شارپر دیکھے ہیں کھیلتے ہوئے؟ شارپر آپ کو معلوم ہے کہ چکت ہے، وہ پھر کیوں اثر؟ ارے شارپر وہ جو پتے بھانپ لیتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے، وہ اس طرح پھینکتے ہیں کہ وہ جو پتے آپ کو دینا چاہیں وہی آپ کے پاس. نظری یار حاضرین میں کوئی مدد کر دیں ان لوگوں کی، یہ تو بالکل ہی جیسے بے بس ہو گئے ہیں. نظر تغافل یار، آپ چلو صرف نگاہ تغافل، مطلب جیسے کہ وہ ایسی نگاہ جو ڈالی جائے تو اس سے اندازہ ہو کہ یہ مجھے نظر انداز کرنے کے لیے ڈالی گئی ہے، یعنی اس طرح دیکھا جائے یہ جس میں بے رخی شامل ہو. یہ لغوی جسٹیفیکیشن ہو گئی، کیونکہ متضاد لفظ جوڑے. جیسے غالب کا ایک شعر ہے کہ بہت دنوں میں تغافل نے تیرے پیدا کی، بہت دنوں میں تغافل نے تیرے پیدا کی، وہ ایک نگہ ہے جو بظاہر نگاہ سے کم ہے. اب یہ نگاہ وہ والی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نظر بھی ڈالی جو توجہ اور التفات کا ذریعہ ہے. اس نے سب لوگ نظر اس لیے ڈالتے ہیں کہ دوسرا سمجھے کہ میں اس کی طرف توجہ کر رہا ہوں یا محبت سے دیکھ رہا ہوں. تو ہمارا جو دوست ہے وہ نظر اس طرح ڈالتا ہے کہ اس سے اس کا تغافل کنوے ہوتا ہے، التفات نہیں. اس کی نظر ہی ایسی ہے کہ وہ مجھے دیکھتا تو ہے، لیکن دیکھنے سے جو دیکھنے کا جو مطلب ہے اس سے بالکل متضاد کیفیت منتقل کرتا ہے اپنے دیکھنے سے. اب ٹھیک ہے نا، مطلب تضاد کو جمع کر دے کہ اس کا یعنی حد ہے، وہ اتنا زیادہ ہم سے تغافل کرتا ہے کہ چلو نہ دیکھے، اس کا دیکھنا بھی تغافل کا ایک انداز ہے. اب بتائیں.
یعنی ایک تو تغافل وہ ہوتا ہے کہ وہ نظر بھی نہ ملائے ہاں اور وہ وہ تو مجھے اٹھا وہ کے تو سادہ سا ہاں، تغافل ہے۔ لیکن یہ ایسا تغافل ہے کہ اگر یہ مجھے دیکھے بھی تو مجھے یہ محسوس ہو کہ یہ مجھے نہیں دیکھ رہا یا مجھے نظر انداز کر رہا ہے۔ ہاں یہ دیکھ کر جتا رہا ہے کہ میں تم سے بے رخی برت رہا ہوں۔ یہ مطلب اس میں گہرے معنی نہیں ہے، مطلب اس کو پہلے وہ لغت کی روح سے سمجھے نا۔ اب آپ یہ بتائیے کہ وہ اس کا کس زبان سے کروں بیاں؟ کیونکہ اب یہ ایک تو خود ایک عجیب و غریب سی کیفیت ہے نا کہ بھئی میں تغافل کی دلیل کے طور پر کسی سے کہہ سکتا ہوں کہ بھئی وہ تو مجھے دیکھتا بھی نہیں ہے، وہ میری طرف نظر بھی نہیں اٹھاتا، لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ کیونکہ اس نظر سے تغافل کا احساس تو صرف مجھے ہوتا ہے، میں کسی اور سے تو یہ بیان بھی نہیں کر ہاں سکتا۔ لوگ کہتے ہیں ارے بھائی وہ تو بہت زیادہ تمہیں متوجہ۔ تو اب میرے پاس اس تغافل کو بیان کرنے کے بھی کوئی قرینہ نہیں رہا کسی اور کو، تو اب میرے پاس وہ اس کیفیت کو بیان کرنے کا کوئی نہ میں دلیل کے طور پہ کسی چیز کو بیان کر سکتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے پوچھے کہ بھئی تغافل کیوں کیا، تو میں عام طور پہ تو یہ کہہ جاتا ہے نا کہ کسی نے مجھ پہ نظر بھی نہیں اٹھائی تو اس لیے وہ تغافل تھا، لیکن معاملہ یہ کہ وہ تغافل کیونکہ صرف مجھے محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اس کی نظر میں ہی وہ بات صرف مجھے محسوس ہوتی ہے، تو کسی اور کو میں بتا بھی نہیں سکتا کہ وہ تغافل ہے۔ ہاں نہیں یہ اچھا ہے، یہ اچھا ہے۔ اب دیکھیں شعر فہمی میں دو انداز ہوتے ہیں، ایک ہے آپ نے صحیح سمجھا اور ایک ہے کہ آپ نے پورا اس کو دیکھ لیا، مطلب آپ اس سے لطف اندوز ہونے کی حد تک سمجھ گئے۔ تو ابھی لطف اندوز ہونے کی حد تک سمجھنا باقی ہے، یہیں سے شروع رکھیں کہ بھئی وہ سب کہہ رہے ہیں بھئی مبارک ہو اس کی نظر ہو گئی تم پہ۔ اب میں کیا بتاؤں، کن لفظوں میں بتاؤں، کس زبان سے کہوں کہ یہ اس کا التفات نہیں تھا، یہ اس کا زیادہ بڑا تغافل تھا، کیونکہ اس نے خود مجھے بتا دیا کہ میں تغافل کر رہا ہوں۔ اور اس کیفیت کو میرے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔ ہاں کوئی نہیں جان سکتا۔ اور اب یہ گلہ اس کی تو آنکھ ہزار طرح کی نظریں پیدا کر سکتی ہے، لیکن میری زبان تو ایک ہی طرح کا گلے کا ایک ہی سبب جانتی ہے، ہماری لغت میں تو یہ الفاظ ہی نہیں ہیں، تو کس زبان سے کروں بیان؟ ہاں لیکن خیر یہ اتنا اہم نہیں، لیکن لطف اندوز ہونا چاہیے، بڑا شاعر ہے نا۔ ہاں اگلا کیا ہے کہ شراب صد قدح آرزو خم دل میں تھی سو بھری ہاں رہی۔ اس کا پہلے ترجمہ شراب صد قدح آرزو کہ شراب صد قدح آرزو قدح وہ ایک بڑے پیالے کو کہتے ہیں جس میں شراب 100 بھری پیالے۔ جاتی ہے۔ خم مٹکے کو کہتے ہیں یا ہاں؟ خم مٹکے کو کہتے ہیں یا سراہی کو۔ اور مگر نہیں اس پہلے طرح نہ کریں کہ شراب کو کہتے ہیں، قدح بڑے پیالے کو کہتے ہیں، وہ سب تو کہتے ہی ہیں، یہ ترکیب کیا کہتی ہے؟ شراب صد قدح کو کھولیں، نہیں، شراب صد قدح قدح آرزو آرزو۔ یعنی میرے خم دل میں جو سینکڑوں آرزو کے سینکڑوں جام جو میرے دل کے اندر دل کی قدح میں موجود تھے، وہ ویسے کے ویسے ہی رہے۔ میرے دل میں جو آرزو سے لبریز تھا وہ دل میں ہی رہا۔ ہاں نہیں یہ سب تو صحیح ہے، وہ صحیح تو ہے، یہ کہتے آگے بڑھ جائیں گے، کہاں چلو صحیح ہے آگے چلو، اب یا تو اس طرح پڑھنا ہے تو ٹھیک ہے سب صحیح ہے۔ یار یہ سب سے گزرے ہوتے نا تو کوئی لغت وغیرہ کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر کسی کو جانچنا ہے کہ یہ واقعی صاحب عارف اور عاشق ہے تو اس کے سامنے یہ رکھ دیں، اگر اس نے لغت کو لی تو وہ ہم جیسا ہے۔
اور اگر اس کی آنکھوں میں کوئی اداکاری والی نہیں حقیقی چمک آ گئی وہ پا گیا. اب سب لوگ اپنے اپنے جو پیروں کو بچانے لگتے ہیں. میں جان بوجھ کے یہ چھیڑتا ہوں کہ جاؤ اپنے مرشد صاحب کو لاؤ بتاؤ کیا کہہ رہے ہیں. یہ سب نہیں وہ فلسفہ بولنے شروع کر دیں یہ کرنا شروع کر دیں. یہاں آ کے بتاؤ نا کہ تم کیا سمجھے. ہاں تو اب دیکھیں اس کو پہلے ایک طرح سمجھیں. جیسے اب میں ہوں اور ماتم یک شہر آرزو. غالب نے جو لگتا ہے یہاں سے لیا ہے. یہ ترکیب ہی نئی ہے. اب میں ہوں اور ماتم یعنی ایک شہر کے برابر آرزو. یعنی آرزو پورا شہر ہے. ٹھیک ہے نا. یعنی اس میں اضافہ تو کا ملکیت والا نہیں ہے. یہ ایک چیز ہے. یک شہر آرزو یعنی آرزو جو خود ایک شہر ہے. تو یہی ہے. اب اس کو کیجئے شراب صد قدح آرزو. اس کو اسی پیٹرن پہ آپ بتائیے نا خود. آرزو جو ایک بڑا شہر. آرزو جو خود ایک شراب کی مانند ہے. آرزو جو خود ایک شراب کی مانند. ہاں مطلب آرزو شراب ہے جس سے سینکڑوں پیالے بھرے ہوئے. ٹھیک ہے. ایک یہ مطلب ہوا اور ایک یہ کہ سینکڑوں آرزو یعنی پیالے سینکڑوں پیالے آرزو کے سینکڑوں ظرف ہیں جو بھرے ہوئے ہیں. تو اسی طرح جیسے غالب کا شعر سے. ہاں چلو یہ ہوگا کہ خم دل میں تھی وہ شراب خم دل میں تھی. مطلب وہ خم دل میں ہے جو یہ بن سکتی ہے. آرزو کے سینکڑوں قدح بھر سکتی ہے وہ لیکن دل ہی میں بھری رہ گئی. یہ ہے نا اس کا مطلب. سر اس پہ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یار نظر کرے تو وہ دل میں جو شراب کی آرزو تھی وہ چھلک جانی چاہیے تھی کیونکہ وہ نظر تغافل یہ یار تھی. بہت اچھا ہے. یہ اب یہ ہوا نا یہ ان لوگوں کا اثر ہوتا ہے. صاحب حال لوگوں کا شاعروں کا یہ اثر ہوتا ہے کہ ان کو بات پتہ چل گئی. اور جیسے ہی آپ لغت دانی وغیرہ دکھائیں گے آپ گر پڑیں گے. اب آپ اس کو دیکھیے. ہاں اب اس کو آپ ایک پورا بیان بنائیے. ہاں یار یہ بڑا اچھا کیا ہے لیکن یہ لگ رہا ہے اثر ہوا ہے وہاں کا. ہاں ہاں کیجئے نا. ایک ایسی آرزو جو شراب کی مانند سینکڑوں پیالوں میں بھری جانی تھی وہ میرے دل کے خم میں تھی. اور جب میرے یار کی نگاہ مجھ پہ بڑی تو مجھے توقع یہ تھی کہ یہ شراب کا کوئی ایک قطرہ تو چھلکے گا. لیکن چونکہ وہ نظر تغافل یار تھی تو اس نے وہ کوئی وہاں پر ہلچل نہیں ہوئی اور وہ جو پوری شراب تھی وہ دل کے اندر وہ ویسی کی ویسے ایک سٹل اسٹیٹ میں ہی رہی. یہی مطلب ہے شیخ. یعنی کہ تم پوچھ رہے ہو نا تمہیں کیسا پتہ چلا. وہ تو دیکھ رہا ہے تم بلا وجہ لگے ہوئے کو تغافل کر رہا ہے. آپ صاحب یہ تو ہے نا. وہ کہیں بے وقوف تجھے کیا پتہ میرے اندر ایک پیمانہ موجود ہے. وہ یہ ہے وہ شراب آرزو کا قدح تو بھرا نہیں. شراب دل میں بھری ہوئی تھی اور وہ آرزو کے قدح میں نہیں چھلک کر آرزو کے قدح نہیں بھرا. اس کا ہوتا ہے کہ آرزو کا ایک قدح بھی بھر جاتا ہے نا تو ہم کہہ سکتے ہیں وہی التفات سے دیکھا.
تو کہتے ہیں وہ شراب آرزو کے سینکڑوں پیالے بھرنے والی شراب، اس سے تو ایک پیالہ بھی نہ بھرا، اس کا مطلب وہ ساکن رہی، اس میں کوئی ہلچل ہی نہیں پیدا ہوئی، جوش نہیں پیدا ہوا۔ یہ صحیح پورا مطلب یہی ہے۔ اب اس کو جو نا آج ہی اس پہ رکھیں یہاں تک، ورنہ تو سب لوگ جیسے وہ 3 اشعار اور ہیں سر اس کے، تو 3 اشعار اور ہیں تو کل انشاءاللہ کر لیں گے۔ کل کر لیجیے گا، تو آج اتفاق اور ایسا کہ کل جو ہے نا جو آج بات کی ہے نا، اس کے لیے ابھی آخر میں یہ دماغ میں رکھیے گا، کل آپ اس شعر کو پڑھیے گا اور بتائیے گا، تھوڑا اور فصاحت پیدا کر لیجیے تو پھر بتائیے گا میں وہی کل بات پوری نہیں یہ مطلب میرے ذہن میں آیا، تاکہ کچھ آپ لوگوں کو بھی تو لوگ کہیں کہ واہ 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 نہیں، اس کا یہ مطلب اس کو یہ کریں اچھا اتفاق ایسا کہ جو آپ کے 2 پہلے لیکچر آئے تھے یہ اس غزل پہ، وہ بھی 3 ہی تھے، وہ 3 تھے 3 تھے لیکچر آپ کے نا، تو ہم ہاں تو بیٹھے تھے ایک ہی نشست میں مکمل کرنے کے لیے، تو اب یہ بھی 3 ہو جائیں گے۔ ہاں لیکن وہ بھی مجبوراً ہوا ہوگا، ورنہ تو ہم تو بیٹھتے ہیں ہمیشہ غزل پوری کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ یہ اگلی نشست میں اس کو مکمل کرتے ہیں۔